پروردگار عالم رب لم یزل ولا یزال خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پروردگار نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ علامہ قمر رضا اشرفی صاحب قبلہ تشریف فرمائے، ان کا بیان آپ نے سنا، بہت عمدہ بیان۔ آپ کے امام صاحب ماشاءاللہ حضرت مولانا تنویر صاحب قبلہ بہترین عالم دین، بہترین امام ملے آپ، دیگر علماء سب قابل ستائش ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے۔ اب میری تقریر سے ذرا جڑنا، ایک ایک جملے پہ توجہ کرنا۔ تم اس محفل میں بیٹھے ہو نا، بس اتنی سی گزارش ہے، یہاں سے کچھ نہ کچھ پیغام لے کے جانا، بے شک سبحان اللہ، کچھ نہ کچھ لے کے جانا، یہاں کچھ دینا نہ دینا، یہاں تمہارے مجھے شور شرابے کی بھی ضرورت نہیں، یہاں مجھے تمہارے ہنگامہ خیز ماحول بنانے کی بھی ضرورت نہیں، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ۔ محفل سجائی ہے، رات بستر چھوڑ کر رات میں یہاں آ کے بیٹھے ہو، رات بیکار نہ چلی جائے، نہیں رات بیکار نہ چلی جائے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرما دیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ جان بھی اللہ نے خرید لی، مال بھی اللہ نے خرید لی، مال بھی خریدے، جانیں بھی خریدی۔ اب اس پہ غور کریں، کیا فرمایا؟ من المؤمنین، کسی اور کی جان نہیں خریدی اللہ نے، کسی اور کا مال نہیں خریدا، مومنوں کی جانیں خریدی، مومنوں کا مال خریدا۔ اگر عالم خیال میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے مولا اے پروردگار اے رب لم یزل ولا یزال، ساری کائنات تو نے بنائی ہے، مسلمانوں کو ایمان والوں کو بھی تو نے بنایا ہے، تو نے پیدا کیا ہے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی تو نے پیدا کیا، ان کو بھی تو نے ہی بنایا۔ یا اللہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ دنیا میں ہیں سب کا پیدا کرنے والا تو، سب کو روزی دینے والا تو، سب کو بنانے والا تو، یا اللہ لیکن تو نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کی جان و مال کو خرید لیا، یا اللہ تو نے یہ نہیں کہا کہ جو ایمان نہیں لائے ان کی جان و مال بھی خرید لیے گئے، نہیں صرف تو نے اتنا کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم کے قرآن نے صرف اتنا بتایا کہ اللہ نے ایمان والوں کی جانیں خریدی، ایمان والوں کے مال خریدے۔ کیا وجہ ہے اللہ نے صرف ایمان والوں کی جانیں خریدی، صرف ایمان والوں کے مال خریدے؟ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے؟ تو سنو میرے عزیزو، اللہ تعالی ہم اور آپ سارے کے سارے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، یہ ہم سب سے پہلا جملہ سبحانک اللہم، سب سے پہلا لفظ ہماری زبان پہ کیا آتا ہے؟ لفظ سبحان آتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں اپنی نعمتوں کا نزول کرے، ہماری زبان پہ آتا ہے سبحان اللہ۔ ہم جلسے میں آ کر بیٹھے، حضرت آپ کو تقریر سنائے، کوئی شاعر آپ کو نعت سنائے، آپ کے امام صاحب آپ کو جمعے میں تقریر سنائے، آپ سے درمیان میں کہتے ہیں لوگوں کہو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کس لیے کہتے ہیں بولو سبحان اللہ؟ سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے، سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے وہ پروردگار جس نے پیدا کیا، وہ خالق کائنات جس نے بنایا، وہ بڑا پاک ہے۔ کتنا پاک ہے یہ تمہارا میرا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہے۔ کیسا پاک ہے، کتنا پاک ہے؟ تو اللہ کی ذات پر جو ہمارا عقیدہ ہے، جو عقیدہ توحید ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک
پاک ہے، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اللہ غیبت سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کی ذات لا ریب ہے، وہ پاک ذات ہے۔ اے لوگو، ہم بار بار 5 وقتوں کی نماز میں ہر رکعت میں سبحان اللہ، جس رکعت میں بھی ثنا پڑھتے ہیں اس میں سبحانک اللہم پڑھ کر بھی کہتے ہیں اللہ پاک ہے، ہم گھر کے اندر بھی کہتے ہیں اللہ پاک ہے، ہم بازار میں ہو تب بھی کہتے ہیں اللہ پاک ہے، ہر جگہ پہ کہتے ہیں اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پروردگار عالم کی پاکی بیان کرتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں اللہ پاک ہے، اپنا بھی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ پاک ہے۔ اے ایمان والو، یہ عقیدہ تمہیں اور مجھے ملا ہے، ہم اللہ کی پاکی کا اعلان کرتے ہیں تو اللہ نے بھی قرآن میں اعلان کر دیا، اے ایمان والو، اے میرا نام لینے والو، اے میری بارگاہ میں اپنا سر جھکانے والو، اے میرا نام لے کر اپنے تمام بگڑے کام بنانے والو، اے میرا نام لے لے کر اپنی مشکلوں میں مجھے پکارنے والو، اے میرے بندو، تمہارا میرا رشتہ بڑا پیارا ہے، تمہارا میرا رشتہ بڑا مضبوط ہے، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تم سے تمہارا رب ہو کر پیار کرتا ہوں، اس لیے بھی پیار کرتا ہوں کہ بنایا میں نے ہے تم کو، اور اس لیے بھی پیار کرتا ہوں کہ تم نام بھی میرا لیتے ہو، اس لیے بھی پیار کرتا ہوں، سر تم میری بارگاہ میں جھکاتے ہو، دل تم میری بارگاہ میں جھکاتے ہو، تمہارا وجود میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا اعلان کر دیا، اے ایمان والو، تم نے میری پاکی کا اعلان کیا تو تمہارے رب نے تمہیں بھی پاک کر دیا ہے، تمہارے رب نے تمہیں دین دے دیا، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کر دی، یہ ایمان کی دولت آئی، اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کی شکل میں دیا وہ اسلام زندگیوں میں آیا، ہماری زندگیاں پاک ہو گئیں، ہمارے وجود اللہ نے پاک کر دیے، ہم نے اللہ کی پاکی کا اعلان کیا، اللہ نے ہمیں پاک کر دیا، اللہ نے ہمیں بھی پاک کر دیا، ہمارے دماغ کو پاک کر دیا، ہمارے دل کو پاک کر دیا، ہمارے وجود کو پاک کر دیا، ہم اس رب کی پاکی کا اعلان کرتے ہیں۔ اے سنی مسلمانوں، سندر پور کے غیور مسلمانوں، ہم اللہ کی پاکی کا اعلان کرتے ہیں، اللہ پاک ہے تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ، وہ پاک خدا کسی ناپاک کو پسند تو نہیں کر سکتا، وہ پاک ہے تو پاک لوگوں کو پسند کرے گا، وہ اللہ بڑا پاک ہے، ناپاک کو کسی کو پسند نہیں کرے گا، وہ پروردگار عالم پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، ایمان تمہارے دل کے اندر آیا، تمہارا دل پاک ہو گیا، تمہارا وجود پاک ہو گیا، تمہاری جان پاک ہو گئی، تو پھر میں نے تمہارے رب نے، میں پاک ہوں، پہلے تمہیں پاک کیا، پھر پاک کر کے تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دادا میاں، فیضان دادا میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حق۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام دے کر مجھے آپ کو پاک کر دیا، ایمان دے کر پاک کر دیا، قرآن دے کر پاک کر دیا، اور جانے کائنات اپنا پیارا محبوب عطا کر کے پاک کر دیا۔ تو پھر ایک نظام بھی آیا، وہ کون سا نظام آیا؟ وہ اسلام کا نظام آیا۔ پہلے ہمارے وجود پاک ہوئے، پھر اسی نظام اسلام نے زکوٰۃ کے ذریعے ہمارے مال بھی پاک کر دیے، زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کے ذریعے ہمارے مال بھی پاک ہو گئے، تو اللہ نے ہماری جانوں کو بھی خرید لیا، ہمارے مال بھی خرید لیے، اب مال ہمارا گیا، اللہ نے خرید لیا، جان ہماری ہے ہمارے پاس لیکن سودا ہو گیا، اللہ نے خرید لیا جان کو۔ اے میرے عزیزوں، تم بھی کچھ چیزیں بیچتے ہو، تم بھی کئی چیزیں خریدتے ہو، سودا کرتے ہو، بیچنا اور لینا دونوں کام کرتے ہو، خرید و فروخت کے اصول تم بھی جانتے ہو، جب کسی چیز کو بیچا جائے تو اس کی قیمت لی جاتی ہے، جب کسی چیز کو خریدا جائے تو اس کی قیمت دی جاتی ہے۔ اگر اللہ نے ہماری جانوں
جانوں کو خریدا ہے، ہمارے مال خریدے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے اگر عالم خیال میں اے پروردگار تو نے ہماری جانیں خرید لی، ہمارے مال خرید لیے۔ مولا خرید و فروخت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب خریدا جاتا ہے کسی چیز کو تو اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ اے مولا تو نے قیمت کیا ادا کی ہے؟ کیا قیمت ہے؟ اب اپنی قیمت بھی سن لو، جان کی قیمت، مال کی قیمت۔ اے میرے عزیزو، تمہاری میری جان اتنی سستی نہیں ہے جتنا سستا ہم نے سمجھ لیا۔ اپنی جان کو تم نے اور میں نے جتنا سستا سمجھ لیا، اتنی سستی تو نہیں ہے ہماری جان، اور جتنا سستا تم نے میں نے اپنے مال کو سمجھ لیا اتنا سستا بھی نہیں ہے مال، اس لیے کہ پاک جان ہے، پاک مال ہے۔ ہم نے تم نے جان کو کتنا سستا سمجھ لیا۔ ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے، ذرا غور سے میری بات کو سنیں، دل کی تختی پہ لے کے جائیں۔ جان کو اللہ نے خریدا ہے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، یہ سستی شے نہیں ہے۔ یہ جو تم سستا سمجھ کے کہہ دیتے ہو، کبھی کسی دوست سے کہہ دیتے ہو تیرے لیے جان دے دوں گا، کبھی کسی سے محبت کر کے مجازی پھر کہنے لگتے ہو تیرے لیے جان دے دوں گا، یہ جان اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی کے لیے بھی دے دی جائے، یہ جان اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی کے لیے بھی اسے قربان کر دیا جائے۔ اے میرے نوجوانوں غور سے سنو، یہ جان اتنی سستی نہیں ہے، اور میرے بھائیوں مال بھی ہمارا تمہارا پاک ہے، اتنا سستا نہیں ہے کہ جوئے میں اڑا دیا جائے، اتنا سستا نہیں ہے، یہ پاک مال ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی واہیات کام میں اڑا دیا جائے، سٹہ بازی میں اڑا دیا جائے، حرام کاری میں اڑا دیا جائے، زناکاری میں اڑا دیا جائے، بدکاری میں اڑا دیا جائے۔ تیرے میرے مال کی اللہ تعالیٰ نے ویلیو بڑھا دی ہے، تیرے میرے مال کو اللہ نے پاک کر دیا ہے، نظام اسلام نے تمہارے اور میرے مال کو پاک کر دیا ہے۔ تو پاک مال پاک کاموں میں لگایا کرو، ناپاک کاموں میں نہ لگایا کرو۔ پاک جان ہے تو پاک سوچا کرو، اپنی فکر کو پاک کیا کرو۔ اللہ اکبر، یوں نہ کہا کرو کسی دنیا میں کسی سے محبت کر کے مجازی محبت کے لیے یوں نہ کہا کرو کہ تیرے لیے جان دے دوں گا، یہ کہا کرو اے اللہ جان تو نے دی ہے، پاک تو نے کیا ہے، خرید تو نے لیا ہے، یا اللہ جب بھی ضرورت پڑے تیری بارگاہ میں میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، حق ہے، حق، بے شک، بہت خوب، بے شک۔ اگر ہماری جان اور ہمارا مال، زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا ایگزامپل کے لیے، کل دیکھنا یوں چلے گا ہمارا مال، ایسا چل لیا ہوگا۔ ہاں، عرس کرنے کے معاملے میں جب ہم نے کہا کہ عرس کرنا نبی کا طریقہ، تو ہمارے نوجوان لے کے آگئے پاک مال کی گڈیاں یوں اڑانے لگے۔ یہ تیرا میرا مال اتنا سستا نہیں ہے، میں تجھے بتاؤں قیمت کیا دی ہے، اللہ نے خریدا ہے تو آسان قیمت نہیں ہے، ایسی قیمت اللہ نے دی ہے کہ کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، بڑے سے بڑا مالدار ہو، بڑے سے بڑا امیر ہو، بڑے سے بڑا بزنس کرنے والا ہو، دنیا کا پہلے نمبر کا امیر آدمی جو آج کے دور میں اس وقت میں ایلن مسک جس کو کہا جاتا شاید اب وہ دوسرے پہ آیا، یہ بڑی دولت والا اس دنیا کا، لیکن وہ بھی نہیں خرید سکتا ہے۔ یہ بڑے بڑے امیر لوگ یہ ایسی قیمت نہیں دے سکتے جیسی قیمت اللہ نے تیری میری جان کی رکھی ہے، تیرے میرے مال کی قیمت رکھی ہے۔ اب تم کہو گے مولانا قیمت کیا ہے؟ تو قرآن تو کبھی پڑھا کرو، قیمت بھی پتہ لگ جائے گی، قرآن کی تلاوت تو کیا کرو، قرآن کو کبھی سمجھا کرو، پھر تمہیں اپنی جان کی قیمت بھی پتہ لگے گی، اپنے مال کی قیمت بھی پتہ لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، آگے قیمت بتائی بان لهم الجنہ، اللہ نے قیمت کیا رکھی ہے؟ پروردگار نے تمہاری میری جانوں کو خریدا، ایمان والوں کے مال خریدے تو اللہ نے قیمت کے طور پہ جنت عطا فرمائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دادا میاں
فیضان دادا میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، حق ہے، حق۔ اس جان کی قیمت ہے جنت، اس مال کی قیمت ہے جنت۔ اور ایمان والو تمہارا میرا ٹھکانہ جو ہے نا یقیناً جنت ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا میرا ٹھکانہ جنت ہی بنایا ہے۔ مصطفیٰ کے صدقے میں غلاموں کو ملے گی تو جنت ہی، مگر اتنا یاد رکھو میرے عزیز، ہم بھٹک نہ جائیں، کہیں اپنے وجود کو ناپاک نہ کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کو ایک دستور، ایک قانون، ایک آئین عطا فرمایا۔